جزیرہ نما عرب کے قلب میں واقع سلطنت عزیزیہ اپنے سنہری ماضی اور شاندار روایات کی امین تھی۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں صحراؤں کے وسطوں میں صدیوں سے قبیلوں کی زندگیاں بکھری ہوئی تھیں، جہاں تیز ہوا کے جھونکے صحرائی ریت کو ادھر سے ادھر بکھیرتے اور دور کہیں نخلستانوں کی ہریالی زندگی کی امید جگاتی۔ یہاں کے لوگ سخت جان تھے، آزمائشوں میں صبر اور مشکلات میں حوصلہ رکھنے والے۔ ان کے دل ایمان کی روشنی سے منور تھے اور ان کے لہو میں غیرت اور حمیت کی گرمی دوڑتی تھی۔ یہاں کی گلیاں صبح کی اذانوں سے گونجتی تھیں اور رات کی خاموشی میں کہیں دور کسی چراغ کی لو روشنی بکھیرتی، گویا وقت کے بہاؤ میں امید کا استعارہ ہو۔ انہی صحراؤں اور نخلستانوں کے درمیان ایک شہر تھا جو اپنی شان و شوکت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کی بلند و بالا قلعے، وسیع بازار اور دانشوروں کی مجلس سے اس کے تمدن اور ثقافت کی گواہی دیتے تھے۔ اسی سلطنت میں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جس کی دانائی، شجاعت اور نرمی نے اسے اپنے ہم عصروں میں نمایاں کر رکھا تھا۔ وہ تھی عائشہ بنت عبداللہ، ایک ایسی خاتون جس کی ذات اپنی قوم کے لیے ایک روشنی کی مانند تھی۔ عائشہ ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد عبداللہ ایک معتبر رہنما اور عالم تھے۔ بچپن ہی سے عائشہ نے غیر معمولی دانشمندی اور ہمت کا مظاہرہ کیا اور اکثر اپنے والد کی ذمہ داریوں میں مدد کرتی اور عدل اور انصاف کے معاملات پر بھی انہیں مشورہ دیتی۔ جوں جوں عائشہ بڑی ہوئی، اس کی خوبصورتی اور نیکی نے سلطنت عزیزیہ کے حکمران سلطان محمد کی توجہ حاصل کر لی۔ سلطان نے عائشہ کا ہاتھ مانگا اور اس کے والد نے اس رشتے کو ایک مضبوط اتحاد کے طور پر دیکھتے ہوئے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ سلطان محمد نے شادی کے بعد عائشہ کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی ذہانت، دانائی اور نیکی نے نہ صرف عوام کے دل جیتے بلکہ سلطان بھی اس کے مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگا، مگر یہ بات دربار کے کچھ خاص مشیروں اور وزراء کو پسند نہ تھی۔ وہ پہلے ہی سلطان پر اثر و رسوخ رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ بادشاہ ان کے مشوروں پر ہی عمل کرے۔ عائشہ کی عقل مندی اور فہم و فراست نے اس کے مفادات کو خطرے میں ڈال دیا، جس کے نتیجے میں وہ عائشہ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ یہ درباری اور مشیر جانتے تھے کہ سلطان محمد عائشہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس لیے انہوں نے نہایت چالاکی سے سلطان کو عائشہ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جھوٹ اور افواہیں پھیلانا شروع کر دی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ عائشہ سلطنت کے معاملات میں حد سے زیادہ دخل دے رہی ہے اور بادشاہ کے اختیارات کو محدود کر رہی ہیں۔ ایک دفعہ دربار کے ایک بزرگ وزیر جو ہمیشہ سلطان کے قریب رہتا تھا نے الزام لگایا کہ عائشہ کچھ درباریوں کے خلاف غلط بیانی کر رہی ہیں تاکہ سلطان کی پوری توجہ خود پر مرکوز کر سکیں۔ اس الزام کو مزید بڑھا چڑھا کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا اور کچھ وقت کے لیے سلطان کے دل میں عائشہ کے بارے میں شبہ پیدا ہوا۔ عائشہ کے خلاف نفرت اس قدر بڑھ گئی کہ ایک رات سلطان کے خاص دسترخوان پر زہر ملانے کی کوشش کی گئی۔ خوش قسمتی سے ایک پرانی خادمہ جو عائشہ کے ساتھ بچپن سے رہی تھی اس سازش کو بام گئی اور فوراً عائشہ کو اطلاع دی۔ جب تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ کام ایک ایسے درباری کا تھا جو عائشہ کی وفاداری اور دانشمندی سے حسد کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ سلطان کو اس سے بدظن کر دے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود عائشہ نے صبر اور عقل مندی سے کام لیا۔ اگرچہ وہ چاہتی تو سلطان کے سامنے جا کر ان تمام سازشوں کا پردہ فاش کر دیتی، لیکن انہوں نے حکمت سے کام لیتے ہوئے اپنے دشمنوں کو ان کے اپنے جال میں پھنسانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے عدالت میں انصاف کے اصولوں کو مضبوط کیا اور ایسی پالیسیوں پر زور دیا جس سے جھوٹے الزامات لگانے والوں پر سخت کارروائی ہو۔ ایک دن دربار میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں سلطنت کی معاشی حالات پر بات کی جا رہی تھی۔ سلطان کے چند وزراء نے غلط اعداد و شمار پیش کر کے بادشاہ کو ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ لینے پر مجبور کرنا چاہا۔ عائشہ نے اپنی تحقیق اور سچائی کی روشنی میں اس کی باتوں کو جھوٹ ثابت کر دیا۔ جب سلطان نے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ عائشہ کے خلاف چلائی جانے والی مہم محض ایک سازش تھی۔ سلطان نے نہ صرف عائشہ کی ذہانت اور دیانتداری کو تسلیم کیا بلکہ ان کے مخالفین کو سزا بھی دی۔ اس کے بعد عائشہ سلطنت کے انتظامی معاملات میں پہلے سے زیادہ شامل ہو گئیں اور اس کے مشورے پر عدالتیں اور مالیاتی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ عائشہ کی ثابت قدمی اور معاملہ فہمی نے ثابت کر دیا کہ ایک سچی اور نیک نیت عورت نہ صرف مشکل حالات کا سامنا کر سکتی ہے بلکہ اپنی عقل مندی سے سلطنت کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔
ان کی یہی خصوصیات تھی جن کی بدولت انہیں رعایا میں عزت اور محبت کی نظر سے دیکھا جانے لگا اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں روشن ہو گیا۔ سلطنت عزیزیہ کی تاریخ میں وہ سال سب سے زیادہ خوفناک تھا جب شدید قحط نے زمین کو جھلسا دیا۔ کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، دریا اور کنویں خشک ہو چکے تھے اور کھیتوں میں کھڑی فصلیں سوکھ کر راکھ بن گئی تھی۔ لوگ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے، مویشی ایک ایک کر کے مرنے لگے اور قحط نے پورے خطے میں ایک قیامت کا منظر پیدا کر دیا۔ قحط کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بازاروں میں اناج نایاب ہو گیا، جو کچھ ہی باقی تھا وہ صرف امراء کے دسترس میں تھا، جبکہ عام لوگ فاقہ کشی پر مجبور تھے۔ والدین اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتے دیکھ کر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے اور کئی خاندان نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب یہ بحران شدید ہو گیا تو سلطان محمد نے اپنے دربار میں اپنے مشیروں سے مشورہ لیا۔ مشیروں نے یہ دلیل دی کہ سلطنت عزیزیہ کو اب چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہاں رہنا ممکن نہیں رہا۔ انہوں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی فوج اور قریبی امراء کو لے کر کسی دوسرے خطے میں پناہ لے جہاں پانی اور خوراک کی فراوانی ہو۔ مگر یہ وہ لمحہ تھا جب عائشہ نے قیادت کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنی رعایا کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے حق میں نہ تھی۔ انہوں نے قحط کے خاتمے کے لیے ہر ممکن راستہ تلاش کرنے کا عزم کیا۔ وہ طویل دعاؤں اور غور و فکر میں مشغول رہیں، اللہ سے مدد مانگتی رہیں اور راتوں کو جاگ کر قرآن کی تلاوتیں کرتی تاکہ کوئی حل اس کے دل میں اتر آئے۔ ایک رات عائشہ کو ایک خواب آیا جس میں انہیں ایک زبردست حل نظر آیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک وسیع نہر کھودی جا رہی تھی اور پانی ایک دور دراز کے نخلستان سے بہتا ہوا عزیزیہ کے کھیتوں تک پہنچ رہا۔ جب وہ صبح بیدار ہوئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب ایک الہامی پیغام ہے۔ انہوں نے فوراً سلطان محمد کے دربار میں جا کر اپنے خواب اور اس کے ممکنہ حل کو پیش کیا۔ عائشہ نے کہا، ہمیں سلطنت چھوڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں اس زمین کو زندگی دینے کے لیے خود حل تلاش کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک عظیم نہر کھودنی ہوگی جو پانی کو اس بنجر زمین تک لے آئے اور ہماری رعایا کو قحط سے نجات دے۔ مگر سلطان کے مشیروں نے اس خیال کو احمقانہ اور ناممکن قرار دیا۔ ایک وزیر چلایا کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، اتنے بڑے فاصلے سے پانی لانا نہ صرف ناقابل عمل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اس پر بے شمار وسائل اور محنت درکار ہوگی جو اس وقت ہمارے پاس نہیں۔ مگر عائشہ نے ہار نہ مانی۔ انہوں نے اپنی ریاضی اور انجینئرنگ کی مہارت سے ثابت کیا کہ اگر درست انداز میں کھدائی کی جائے تو پانی دور دراز کے نخلستان سے عزیزیہ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے قدیم رومیوں اور فارسیوں کی مثالیں دیں جو اس قسم کی نہریں تعمیر کر کے بنجر زمینوں کو زرخیز بنا چکے تھے۔ سلطان محمد عائشہ کی منطق اور ایمان سے متاثر ہوا اور نہر کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ نہر کھودنے کا کام فوراً شروع کر دیا گیا مگر یہ آسان نہ تھا۔ مزدوروں کو شدید گرمی میں کام کرنا پڑا اور کھدائی کے دوران سخت چٹانوں کا سامنا ہوا۔ کئی بار پانی کے ذخائر تک پہنچنے کی امید ختم ہونے لگی مگر عائشہ نے ہر بار مزدوروں کو حوصلہ دیا۔ ایک دن جب کھدائی تقریباً مکمل ہونے کو تھی، ایک زبردست ریت کا طوفان آیا۔ کئی مزدور زخمی ہو گئے، کیمپ تباہ ہو گیا اور تمام کام مٹی میں دبنے لگا۔ کچھ مشیروں نے کہا کہ یہ کام چھوڑ دینا ہی بہتر ہے مگر عائشہ نے ہمت نہ ہاری اور سلطان محمد کو یقین دلایا کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ بالآخر کئی مہینوں کی مسلسل محنت کے بعد نہر مکمل ہو گئی۔ جب پہلا قطرہ پانی اس خشک زمین پر گرا تو لوگ سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جلد ہی پانی کھیتوں میں بہنے لگا، درخت دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے اور مویشیوں کو زندگی مل گئی۔ پورا عزیزیہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ لوگ عائشہ کو دعائیں دینے لگے اور سلطان نے ان کی بصیرت اور قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں سلطنت کی شریک حکمران بنا دیا۔ یہ کامیابی عائشہ کی ثابت قدمی، عقل مندی اور ایمان کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ آج جب بھی ان کی کہانی ایک مثال کے طور پر سنائی جاتی ہے کہ اگر عزم اور صبر ہو تو دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی۔ ملکہ عائشہ بنت عبداللہ کی کہانی ہمیں مسلم خواتین کی عظمت اور قوت کی یاد دلا۔ انہوں نے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا مگر اپنے ایمان، عقل اور عزم کی مدد سے ہر آزمائش پر پورا قابو پا لیا اور تاریخ میں اپنا نام سنہری الفاظ میں لکھوایا۔ اللہ کرے کہ اس کی کہانی ہمیں حوصلہ دے، ہمیں حق کے لیے کھڑا ہونے کی ترغیب دے اور ہمیں ہر مشکل کے سامنے ڈٹا رہنے کا حوصلہ بخشے۔